اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل به۔ عزیزان، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری ہے، اور اس گراں قدر کتاب سے ہم آپ کی خدمت میں سیر و سلوک کے 12 مراحل کو بیان کر رہے تھے، جن میں گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں جہاد اکبر کا اس کتاب سے تذکرہ کیا۔ یوں تو جہاد اکبر کی بحث بہت طویل بحث ہے اور کافی سیر حاصل اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم چونکہ ایک کتاب کے متن کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، لہٰذا کوشش ہے کہ اس کتاب کی بحث سے ہم زیادہ باہر نہ نکلیں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ اگلا مرحلہ مرحوم آیت اللہ طاہرانی بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے اسلام اعظم۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو 2 چیزیں خداوند متعال کی جانب سے اس انسان کو عطا کی جاتی ہیں، ایک علم ہے اور ایک قدرت ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی یعنی حیات، اس حیات کا لازمہ علم اور قدرت ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی در واقع اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ ہم اس کا حیات صغریٰ قرار دیں اور ایک حصہ ہم در واقع حیات کبریٰ قرار دیں۔ یہ ایک بحث ہے اس کتاب میں، البتہ اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا۔ حیات صغریٰ جسے ہم حیات صغریٰ قرار دے رہے ہیں، اس میں انسان اپنی والدہ کے توسط سے اس دنیا میں آتا ہے، یعنی اس دنیا میں اس کی باقاعدہ ولادت ہوتی ہے، اور پھر علم اور قدرت کی بنیاد پر جو خداوند متعال نے اس حیات کی بدولت اس انسان کو عطا کیا ہے، انسان اس علم اور قدرت کی بدولت شیطان اصغر سے جہاد اکبر کرتا ہے اور اسے مغلوب کر کے خود غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں جب انسان اس شیطان اصغر سے جہاد کرتا ہے تو اس جہاد کے نتیجے میں وہ اسلام اصغر کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یعنی زبان سے کلمہ شہادتین کو جاری کرتا ہے، جس کے بارے میں خداوند متعال نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اس انسان کو مخاطب قرار دے کے کہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یعنی یہ عرب بادیہ نشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر خطاب کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی قالت الاعراب، اعراب نے آ کر کہا آمنا، تو قل، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، ابھی آپ ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، کو ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ یعنی زبان سے کلمہ شہادتین کو جاری کرنا یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ پھر آگے انسان اسی شیطان کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے، جہاد بالنفس کرتے ہوئے اسے مغلوب کرنے کی خاطر انسان اسی کلمہ شہادتین پر سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور خداوند متعال اور اس کے حبیب کی جانب سے بیان کردہ تمام احکام پر انسان اطاعت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مطیع ہوں، میں فرمان بردار ہوں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پس جو اسلام اصغر میں انسان نے زبان سے شہادتین جاری کی، اس کا لازمہ اسلام اکبر بن جاتا ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے خداوند متعال کی توحید کا اقرار کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے بعد خداوند متعال کے تمام تشریعی اور تکوینی احکام کی مخالفت نہیں کرتا ہے اور اس کے آگے سر تسلیم
خم کر لیتا ہے۔ اسے ہم نے آپ کی خدمت میں رسالہ لب لباب سے اسلام اکبر بیان کیا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا فرمان ذیشان وہاں پر نقل ہوا کہ ان الاسلام ہوا تسلیم، اسلام کیا ہے؟ بے شک اسلام تسلیم کا نام ہے۔ اب تسلیم کسے کہتے ہیں؟ ہوا الیقین، یعنی انسان کو یقین ہو کہ جو خداوند متعال نے بیان کیا ہے یہی حق ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے یہی حق ہے۔ اب انسان اس حیات اصغر میں جب ماں سے پیدا ہوتا ہے، اسلام اصغر کو اختیار کرتا ہے، اسلام اکبر کو اختیار کرتا ہے، تو اب اس اسلام اکبر کے بعد انسان کے لیے جہاد اکبر کا اور انسان کے لیے اسلام اعظم کا مقام آتا ہے۔ یہ اسلام اعظم کا مقام کیا ہے؟ یعنی انسان اس عالم دنیا سے عالم مثال، جسے عرفاء باقاعدہ طور پر حیات دوم اس سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی انسان کوچ کرتا ہے اس دنیا سے، یعنی جہاں سالک نے اسلام اعظم یعنی دوبارہ خداوند متعال کے حضور سر تسلیم خم کرنا ہے اور خود کو خداوند متعال کے احکام کے مقابلے میں تسلیم قرار دینا ہے۔ پس انسان دو دفعہ تسلیم ہوتا ہے، اسلام اکبر میں بھی انسان تسلیم ہوتا ہے اور اسلام اعظم میں بھی تسلیم ہوتا ہے، اور یہاں پر شیطان کی جنگ جو ہے وہ شیطان اصغر سے نہیں ہے بلکہ شیطان اکبر سے ہے، جسے ہم گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکے۔ اور یہاں جو حیات دوم ہے انسان کے لیے، اس حیات دوم کو حیات طیبہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلام اعظم کیا ہے جس کے بارے میں آج ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ یعنی انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے دوبارہ خود کو تسلیم محض قرار دے۔ جہاد اکبر میں انسان سب سے پہلے جب شیطان اصغر کے خلاف جنگ کرتا ہے تو حب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے، حب مال اس کے سامنے آ جاتا ہے، ابنائے دنیا آ جاتے ہیں۔ انسان دنیاوی رسومات کو، دنیاوی معاملات کو، ان کو ترک کرتا ہے، تو پس انسان اپنے وجود سے، اپنے وجود میں نفس کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے حب دنیا کو بھی ترک کرے گا جو بیان ہو چکا، مال دنیا کو بھی ترک کرے گا جو بیان ہو چکا۔ پھر انسان اس دنیا میں ابنائے دنیا سے قطع تعلق اختیار کرے گا اور دنیاوی باطل رسومات سے بھی انسان قطع تعلق اختیار کرے گا اور ان سے اپنا رابطہ ختم کرے گا۔ اب جب انسان نے اس مادی دنیا سے رابطہ ختم کیا تو وہ صعود کرے گا عالم مثال کی طرف۔ اب جب ایک انسان پہلے مرحلے سے کامیاب ہو کر عالم مثال میں داخل ہوتا ہے تو عالم مثال میں اس انسان کے پاس جو حیات دوم آ رہی ہے تو اس حیات دوم کے نتیجے میں اس کے پاس علم بھی آئے گا، اس کے پاس قدرت بھی آئے گی۔ اب یہاں دوبارہ اس انسان نے اس عالم مثال سے آگے عالم جبروت کی طرف، عالم عقل کی طرف پرواز کرنی ہے۔ لہٰذا اس عالم مثال سے متعلق انسان کو جہاد کرنا ہے، اور انسان کو جو اس عالم مثال میں اشیاء اور موجودات نظر آئیں گی اور انسان ان کی ملکوتی چیزوں کو مشاہدہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ ایک سالک کے وجود میں عجب آ جائے، یعنی وہ خود کو کچھ سمجھنے لگ پڑے کہ میں تو مکاشفے دیکھتا ہوں، میں تو مریضوں کو شفا بھی دے سکتا ہوں، میں تو کوئی ایسے کام کر سکتا ہوں جو عام عادی انسان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس سالک کے وجود میں عجب کا آ جانا یعنی خود پسندی کا آ جانا ایک فطری سا عمل ہے۔ لہٰذا یہاں سالک کو دوبارہ خداوند متعال کے حضور سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند متعال کا ہے۔ لہٰذا یہاں جو سالک جہاد کرتا ہے اور دوبارہ سے تسلیم ہوتا ہے اسے اسلام اعظم کہا گیا ہے اس سیر و سلوک کی اصطلاح میں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا جب مطالعہ کریں تو وہاں ایسے ملتا ہے کہ بعض اصحاب حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مد مقابل آ کر
انہوں نے قیام کیا، خود رائے کا اظہار کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل بعض اصحاب نے آ کر اپنی رائے اور اپنی نظر کا اظہار کیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے مبارک کے برخلاف تھی۔ تو اب یہ جو افراد اظہار نظر کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اسی عجب کا مظاہرہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کی اوپر اللہ کی بہت سی عنایات ہوتی ہیں، لیکن ہم بھی خداوند متعال کی عنایت سے خالی نہیں ہیں۔ یہ جو اظہار کرنا ہے انسان کا، اسے عجب کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہی عجب انسان خداوند متعال کے حضور کرتا ہے کہ مجھے بھی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، میں بھی برزخی چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہوں، میں بھی موجودات کو مشاہدہ کرتا ہوں، موجودات مادی کی ملکوتی صور کو مشاہدہ کرتا ہوں، لہٰذا ایسے میں ایک سالک جب عجب کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے دوبارہ خداوند متعال کے حضور سر تسلیم خم کرنا ہے کہ یہ مکاشفات، یہ کرامات میری طرف سے نہیں ہے بلکہ خداوند متعال کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر بسا اوقات انسان اس چیز کی طرف بھی متوجہ ہو سکتا ہے کہ انسان یعنی عالم مثال میں جانے کے باوجود جو ہے وہ عجب کا اگر شکار ہو سکتا ہے اور اسے اسلام اعظم اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور دوبارہ خداوند متعال کے حضور سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے میں ممکن ہے بعض افراد نا امید ہونا شروع ہو جائیں۔ نہیں عزیزان، کسی بھی مرحلے میں سیر و سلوک کے ایک سالک کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سالک کو ہمیشہ تضرع کرنی چاہیے، خداوند متعال کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، خداوند متعال پر توکل کرنا چاہیے، خداوند متعال سے مدد طلب کرنی چاہیے، خداوند متعال کی برگزیدہ ہستیوں کا اسے واسطہ دینا چاہیے اور اس سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو بھی خداوند متعال پر توکل کرتا ہے تو خداوند متعال ہی کی ذات ایسی ہے جو اس انسان کے لیے کافی ہے۔ ہم مرحوم آیت اللہ طحرانی کی اس گراں قدر کتاب رسالہ لب لباب سے اسلام اعظم کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہی مختصر سے عرائض جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، عین اسی مطلب کو آیت اللہ طحرانی اپنی اس کتاب رسالہ لب لباب میں بیان کر رہے ہیں، منتہا کچھ آیات کا بھی سہارا لے رہے ہیں، کچھ احادیث کا بھی سہارا لے رہے ہیں، اور نسبتاً کتاب کی عبارت تھوڑا طولانی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا اس کو وائنڈ اپ کروں اور اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں۔ آپ بھی ساتھ دیجیے گا۔ اگر درس لمبا ہو جائے تو آپ اس پہ گھبرایا نہیں کریں، چونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک مطلب کو کم از کم ایک بحث میں کمپلیٹ کیا جائے، لیکن اگر کمپلیٹ نہ بھی ہو تو پھر آئندہ روز ہمیں دوبارہ اس بحث کو آغاز کرنا ہوگا، اس کے لیے مقدمات بھی بیان کرنا ہوں گے، چونکہ بسا اوقات بعض لوگ ایک درس سنتے ہیں اور دوسرے درس کی طرف رجوع نہیں کر پاتے ہیں، جس وجہ سے بحث ان کے لیے ناقص رہ جاتی ہے۔ تو توجہ فرمائیں، آیت اللہ طحرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اسلام اعظم در این حال وارد اسلام اعظم می گردد، یعنی ایک سالک جہاد اکبر کرتے ہوئے اسلام اکبر کے مرحلے سے عبور کرے گا، اور اس عالم دنیا سے عبور کرنے کے بعد جب عالم مثال میں داخل ہوگا تو در این حال وارد عالم اسلام اکبر می گردد، یعنی سالک اس مرحلے پر آ کر اسلام اکبر اعظم میں داخل ہو جائے گا۔ و درینجا خود را جوہری می بیند یکتا و گوہری بی ہمتا، اس مرحلے میں سالک خود کو ایک بے نظیر بے مثال گوہر کی حیثیت سے مشاہدہ کرے گا۔ جب خود کو بے نظیر مشاہدہ کرے گا تو یعنی میں بھی کچھ ہوں، بر عالم طبیعت محیط و از موت و فنا مسنون۔ اب یہ اس کی کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ سالک جب عالم مثال میں داخل ہوتا ہے، عالم جو ناسوت ہے اسے ترک کر کے عالم مثال میں آتا ہے، تو اب یہ خود کو عالم طبیعت جو عالم ناسوت ہے اس پر محیط جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اب اس سے برتر ایک عالم کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا ہوں۔ وَأَز موت و فنا مسنون، اب مجھے اس بدن کے ساتھ موت نہیں آئے گی، موت لازمہ تھا اس بدن کے لیے جو عالم ناسوت میں موجود ہے، وہ بدن جو عالم دنیا اور عالم طبیعت میں موجود ہے، موت اس بدن کا لازمہ ہے۔ اب جب میں ایک دوسرے عالم میں داخل ہو چکا ہوں تو یہاں میں موت سے اور فنا سے محفوظ ہو چکا ہوں۔ وَأَز کشاکش متضادات فارغ، یہ جو متضاد خواہشات انسان کے
اوپر آتی ہیں اور انسان ان متضاد چیزوں کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، اس کشمکش سے بھی انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ مثلا اس عالم دنیا میں آپ اس کشمکش کو خوبصورت انداز میں اگر دیکھنا چاہیں تو عالم رؤیا میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی عالم رؤیا میں ہم مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہیں، مختلف افراد سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مشاجرہ کرتے ہیں، بحث و جدال کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس عالم رؤیا سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے سے متعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اسی خواب سے ہی تھا۔ یعنی میں اب تک جتنی بھی لڑائی کر رہا تھا وہ خواب میں تھی، جتنی بھی خوفناک اشیاء کو مشاہدہ کر رہا تھا ان کا تعلق عالم رؤیا سے تھا، اس عالم دنیا سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے انسان اس عالم دنیا میں مختلف چیزوں کے ساتھ جنگ و جدال کرتا رہتا ہے، مشاجرہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، ایسی ہی چیزیں انسان عالم رؤیا میں بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو عالم دنیا میں تھیں یا عالم رؤیا میں تھیں، یہ عالم مثال میں اب اس کے پیچھے نہیں آئیں گی، لہٰذا یہ متضاد کشمکش اب اس کے پاس اس عالم مثال میں موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ سالک در خود صفا و بہائی و ضیائی مشاہدے می کند۔ یہ سالک جب اس عالم مثال میں داخل ہو چکا ہے تو خود کو ایک جو ہے وہ نرمی اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے، اپنے وجود میں ایک نورانیت کو مشاہدہ کرتا ہے کہ فوق عالم طبیعت است، اس ضیاء کو، اس نور کو، اس صفا اور پاکیزگی کو اور اس نورانیت کو اور اس اچھی حالت کو یہ عالم دنیا میں رہتے ہوئے درک نہیں کر سکتا، چونکہ یہ ایک نیا عالم ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مرحوم آیت اللہ سید ہاشم حداد ان کے جب حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے تو وہاں عالم مثال کی کنڈیشن ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ ہم نے یہ بیان کیا تھا وہاں پر کہ جناب آقا حداد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی ساس محترمہ ہمیشہ ان کے ساتھ بد زبانی اور برا رویہ اختیار کیا کرتی تھی۔ تو جیسے ہی دیکھتی ہے کہ داماد گھر میں آیا ہے تو وہ فوراً جو ایک حوض میں اپنے پاؤں جو ہے وہ گرمی کی شدت کو اور تپش کو اور حرارت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پاؤں حوض میں رکھے ہوئے تھے، وہیں سے بیٹھ جاتی ہیں اور شروع ہو جاتی ہیں اپنے داماد کو برا بھلا کہنا۔ تو سید ہاشم حداد ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور گھر کی چھت پہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ خاتون ہے کہ پورا محلہ انہوں نے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ایسے میں ہاشم حداد وہاں چھت سے نیچے اترتے ہیں اور گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو چلتے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں خود کو ایک ایسی کنڈیشن میں دیکھتا ہوں کہ گویا کہ میرے ساتھ ایک اور ہاشم حداد بھی ہے جو چل رہا ہے اور سفر کر رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ میری ساس جس قدر برائیاں کر رہی تھی، جس قدر جو ہے وہ بد زبانی کا مظاہرہ کر رہی تھی، وہ میرے سے متعلق نہیں تھی، بلکہ یہ میرے ساتھ جو دوسرا ہاشم حداد سفر کر رہا ہے اس کو کہہ رہی تھی۔ وہ تمام برائیاں، وہ تمام برے القابات، وہ تمام برے الفاظ مجھ تک نہیں پہنچ رہے، اس تک پہنچ رہے ہیں جس کا تعلق عالم دنیا سے ہے، اور میں جو اب چل رہا ہوں، جو میری حقیقت ہے، یہ عالم دنیا سے متعلق نہیں ہے بلکہ عالم مثال سے متعلق ہے۔ عین اسی مطلب کو یہاں آیت اللہ تہرانی گویا کہ علمی انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ بر عالم طبیعت محیط و از موت و فنا مسنون، کہ یہ سالک جب عالم ناسود سے نکل کر عالم مثال میں پہنچ جاتا ہے تو خود کو عالم طبیعت اور عالم ناسود کے اوپر محیط جانتا ہے، موت بدنی سے اور فنائے بدنی سے خود کو محفوظ سمجھتا ہے، اور وہ کشمکش جو اس دنیا میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم ناسوت میں، اس عالم طبیعت میں اس مادی بدن کے ساتھ
موجود تھیں وہ اب اس نورانی بدن کے اندر جو عالم مثال میں ہے اس سے متعلق نہیں ہے، لہٰذا در خود صفا و بہا و ضیائی مشاہدے می کنت، خود کو پاکیزہ دیکھ رہا ہے، خود کو جو ہے وہ ایک نہایت ہی ہلکا محسوس کر رہا ہے، اپنے وجود میں ایک نور کو مشاہدہ کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو درک کرنے کے لیے انسان عالم طبیعت میں انہیں درک نہیں کر سکتا کہ فوق ادراک عالم طبیعت است۔ خوب، اب جب انسان ایک ایسی کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے تو چون در این حال سالک از عالم طبیعت مردے و حیات تازئی یافتے، اب یہاں موت جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال کرنا ہے۔ انسان ممکن ہے اس عالم مادہ میں موجود ہو، اس عالم ناسوت میں موجود ہو، اور یہاں موجود ہوتے ہوئے انسان ایک دوسرے عالم میں جسے عالم مثال کہتے ہیں اس میں سفر کر لے، تو پس یہ جو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہا ہے اسے بھی موت سے تعبیر کی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں چون در این حال سالک از عالم طبیعت مردے، یعنی اب یہ سالک جو ہے اس کا تعلق عالم مادہ سے نہیں ہے، یہاں اس کی موت واقع ہو چکی ہے، وہ حیات تازئی یافتہ یعنی ایک دوسرے عالم میں داخل ہو چکا ہے، ولو اس کا وجود اس عالم مادہ میں اور عالم دنیا میں موجود ہے لیکن اب وہ ایک دوسرے عالم میں ہے۔ جیسے مرحوم ہاشم حداد کی میں نے مثال آپ کی خدمت میں دی کہ دو ہاشم حداد تھے، ایک ہاشم حداد وہ تھا جس کا تعلق عالم دنیا سے تھا، عالم طبیعت اور عالم ناسوس سے تھا، اور ایک وہ عالم ہے اور ایک وہ ہاشم حداد ہے کہ جس کا تعلق عالم مثال سے ہے، عالم ملکوت سے ہے، اور عالم ناسوس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں وبعین کے بظاہر در عالم ملک و ناسوت است، یعنی یہ انسان ظاہری بدن کے ساتھ ابھی اسی عالم دنیا میں، عالم ملک میں، عالم ناسوت میں، یہ مختلف تعبیرات ہیں لیکن مراد یہی عالم ہے جس عالم میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ انسان ظاہری بدن کے ساتھ ابھی اس عالم ملک میں، عالم دنیا میں اور عالم ناسوت میں موجود ہے، ولی موجودات ناسوتی را بصورتھائے ملکوتی خواہد دید، تو اب اس دنیا میں رہتے ہوئے چونکہ وہ منتقل ہو چکا ہے عالم مثال میں، تو عالم مثال میں جانے کے بعد وہ جب پیچھے مڑ کے اس عالم ملکوت کو دیکھے گا تو یہاں اس عالم ملک اور عالم ناسوت کی موجودات کو وہ ملکوتی صورت میں مشاہدہ کرے گا۔ وہ ہرچہ از مادے بر او روی نمایت، اور عالم مادہ سے جو کچھ بھی اس کے اوپر آنا چاہے اور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہے، اورا بصورت ملکوتی مشاہدے میں کنت، تو یہ انسان سالک اس عالم مادہ سے اپنی طرف متوجہ ہونے والی اس چیز کو ملکوتی صورت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ وبحال او ضرری نمی رسانت، عین انہی الفاظ کی طرح کہ جیسے وہ خاتون برے الفاظ سے ہاشم حداد کو مخاطب کر رہی تھی تو وہ تو ہاشم حداد کی طرف رہی تھی لیکن وہ جا اس بدن کی طرف رہی تھی، اس ملکوتی ہاشم حداد تک منتقل نہیں ہو رہی تھی، اور یہ ان الفاظ کو، ان کلمات کو ملکوتی صورت میں مشاہدہ کر رہے تھے جو ان کی طرف آ رہے تھے، اور جو ان کی برائی تھی وہ متوجہ ہو رہی تھی اسی بدنی ہاشم حداد سے متعلق۔ چون بے قیامت انفسیہ وسطی رسیدے پردے برکنار رفتے و بسی از امور خفیہ بر او ظاہر گردے و بسیاری از احوال عجیب اورا حاصل شدے۔ اب یہ ایک کیفیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں مرحوم آیت اللہ تہرانی، یہاں پر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ سالک چون یہاں اب اس مرحلے میں آ کر قیامت انفسیہ وسطی، اس کو سالک اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جسے میں ابھی آپ کی خدمت میں وضاحت کرتا ہوں لیکن آپ عبارت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ سالک قیامت انفسیہ وسطی تک پہنچ چکا ہے، تو اب اس کی آنکھوں سے پردے جو ہیں وہ ہٹ چکے ہیں، اور بہت سے امور جو پہلے اس کے سامنے مخفی تھے وہ اب اس کے سامنے جو ہے وہ مخفی نہیں ہے بلکہ عیاں ہو چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں، اور یہ ان امور کے حالات کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرشتے کو دیکھا، اس حور کو دیکھا جو ان کے لیے جام لے کر آئی ہے۔ اب ایسے ممکن نہیں ہے انسان اس دنیا میں موجود ہو، اس عالم مادہ سے وابستہ ہو اور اسی عالم مادہ اور عالم ناسوت ہی کی حد تک محدود ہو اور اس میں بیٹھے ہوئے وہ ایک حور کو بھی مشاہدہ کرے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ یا مرحوم آیت اللہ جو ہیں وہ
جواد انصاری کی طرح کہ جیسے وہ فرشتوں کو مشاہدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو مغرب سے پہلے مامور تھے ان کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے اور وہ جا رہے ہیں، اور وہ فرشتے جن کا تعلق مغرب سے متعلق تھا وہ نیچے نزول کر رہے ہیں، یعنی وہ اب اپنی جگہ پر انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو سنبھال لیا، لہٰذا آذان کا وقت ہو گیا ہے، آپ آذان دے دو۔ تو یہ جو مشاہدہ کر رہے ہیں یہ اس بدنی جسم سے مشاہدہ نہیں کر رہے بلکہ اسی ملکوتی اور مثالی چیز سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پس اب ان کی آنکھوں کے اوپر سے پردے جو ہیں وہ ہٹ چکے ہیں اور یہ ان ماورائی موجودات کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس اصطلاح کی طرف کہ آیت اللہ طحرانی نے یہاں فرمایا کہ سالک قیامت انفسیہ وسطی تک پہنچ چکا ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں کہ انسان کا ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا اور دوسرے عالم میں چلے جانا، یہ قیامت کہلاتا ہے۔ لہٰذا ایک قیامت تو وہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے جو عقائد کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہے کہ انسان نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، خداوند متعال کے محضر میں اسے پیش کیا جائے گا، وہاں پر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ ابھی ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو قیامت ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو اس قیامت کو بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ انسان قیامت صغریٰ میں ہے، انسان قیامت وسطیٰ میں ہے، انسان کے لیے قیامت کبریٰ آ چکی ہے۔ تو وہاں پر بھی انسان ان اصطلاحات کو دیکھتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ قیامت جو ہے وہ قیامت آفاقیہ ہے اور ایک دفعہ قیامت انفسیہ ہے۔ قیامت آفاقیہ میں یعنی وہ حوادث جو اس عالم میں اور اس دنیا میں اور موجودات میں جو سیر تکاملی کی صورت میں جو ہے وہ نتیجے میں آ رہے ہیں کہ انسان تکامل اختیار کرتا ہے۔ ایک نطفہ تھا، نطفے سے بچہ بنا، بچے سے جو ہے نا وہ بڑا ہوا، بڑے سے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا، اور یہ تکامل اختیار کرتے ہوئے اب ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اب یہ ایک دوسرے عالم میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ہے قیامت آفاقیہ، یعنی اس دنیا کے حوادث جو موجودات تکامل اختیار کر رہی ہیں اور موت طبیعی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اسے قیامت صغریٰ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں حوادث کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی اور اب وہ ایک دوسرے عالم میں داخل ہو چکا ہے۔ لہٰذا حدیث میں ہے کہ مماتا فقد قامت قیامت ہو، کہ جو شخص مر گیا اب اس کی قیامت جو ہے نا وہ قائم ہو چکی ہے۔ یہ جو قیامت ہے اسے قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک قیامت جسے قیامت وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ قیامت کیا ہے کہ انسان اس عالم مادہ سے عالم مثال میں داخل ہوتا ہے اور اب عالم مثال میں قیام کرتا ہے، اور اب یہاں کے مراحل کو طے کرتے ہوئے تکامل اختیار کر رہا ہے اور یہاں سے حرکت کر رہا ہے ایک دوسرے عالم کی طرف جسے عالم جبروت کہتے ہیں، جسے عالم عقل کہتے ہیں۔ جب انسان اس مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا یعنی عالم مثال سے عالم جبروت کے اندر داخل ہوگا تو اس قیامت کا نام قیامت وسطیٰ ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں قیامت کبریٰ آتی ہے، یعنی انسان عالم جبروت اور عالم عقل سے دوبارہ قیام کرے گا اور ان کے مراحل کو طے کرتے ہوئے دوبارہ لقاء اللہ اور محضر الہی میں حاضر ہونے کے لیے اور وہاں عالم بقا میں استقرار پیدا کرنے کے لیے سفر کرے گا۔ اس قیامت کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پس یہ تینوں قیامتیں یعنی قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ اور قیامت کبریٰ ایک دفعہ یہ آفاقی ہیں اور ایک دفعہ یہ قیامت انفسی ہیں۔ جب انفسی میں آئیں گی تو وہاں پر بھی ہم اس کے لیے صغریٰ، کبریٰ اور وسطیٰ اور کبریٰ کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ وہاں انسان قیامت آفاقیہ کا منتظر نہیں رہتا ہے، یعنی انسان ایسے نہیں کہتا کہ میری زندگی ختم ہوگی اس عالم ناسوت میں تو اب مجھے عالم ملکوت کی طرف جانا ہے، نہیں، انتظار نہیں کرتا ہے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سالک جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ اس عالم دنیا کو ترک کرے اور داخل ہو جائے عالم مثال کی طرف۔ اب جب سالک خود جد و جہد کرتے ہوئے مدارج عالیہ طے کرتے ہوئے موت اختیاری اختیار کرتا ہے تو اب اس موت اختیاری کو کہا جاتا ہے کہ اس سالک نے
موت اختیاری کر لی ہے اور یہ داخل ہو چکا ہے قیامت صغریٰ سے اب قیامت وسطیٰ، قیامت انفسیہ وسطیٰ کے اوپر۔ پس قیامت انفسیہ وسطیٰ کیا ہے کہ خود ایک سالک کا جد و جہد کرنا، موت اختیاری اختیار کرنا اور اس عالم ناسوت سے عالم مثال کی طرف چلے جانا، اور پھر عالم مثال سے اس کا جد و جہد کرنا اور وہاں سے اس کا جو ہے وہ آگے عالم جبروت کی طرف اور عالم عقل کی طرف جو ہے وہ حرکت کرنا۔ خوب، پس اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ ایک سالک جو اس عالم مثال کے اندر آیا ہے تو اس کے لیے قیامت انفسیہ وسطیٰ کا مرحلہ ہے۔ یہاں اس سالک نے باقاعدہ جہاد اکبر بھی کرنا ہے اور جہاد اکبر کے ساتھ ساتھ اسلام اعظم کو اختیار کرنا ہے اور دوبارہ خداوند متعال کے حضور سر تسلیم خم کر لینا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس عالم میں یہ بہت سی ایسی چیزوں کو مشاہدہ کرے گا جسے عام عادی انسان مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو ممکن ہے اس کے لیے عجب اس کے سامنے آئے اور یہ خود کو ایک سمجھنے لگ پڑے کہ میں بھی کوئی بہت بڑی توپ ہوں، لہٰذا خود کو جب کچھ سمجھنے لگ پڑے گا تو اس صورت میں یہ شخص دوبارہ سقوط اختیار کر سکتا ہے اور کفر اعظم میں داخل ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے دوبارہ سر تسلیم خم کرنا ہے اور خداوند متعال کے حضور دوبارہ تسلیم ہونا ہے، جسے اسلام اعظم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت اللہ طحرانی کیا کہتے ہیں؟ این مرتبے ہمان مقام اسلام اعظم است۔ یہ جو قیامت انفسیہ سے عبور کر رہا ہے یہ سالک، یہ مرحلہ وہی اسلام اعظم کا مرحلہ ہے کہ در آیات قرآنی بطور روشن از آن ذکر شدے کہ قرآن مجید میں اس کا واضح طور پر ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ مثلا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 122 کا آیت اللہ طحرانی سہارا لے رہے ہیں، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اومن کان میتن، وہ شخص کہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا، دوبارہ اسے حیات عطا کی، یعنی یہ مردہ تھا، یعنی اس نے ایک قیامت گزاری اور قیامت صغریٰ سے عبور کیا، فاحییناہ، ہم نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب جب ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، ہم نے اسے ایک ایسا نور قرار دیا کہ یمشی بہ فی الناس، کہ یہ اسی نور کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اب کیا ہے؟ حرکت کر رہا ہے۔ پس اس دنیا میں موجود ہے اور اسی دنیا میں اس نے جہاد بن نفس کیا اور جہاد بن نفس کے نتیجے میں وہ عالم ناسوت سے عبور کر کے عالم ملکوت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب عالم ملکوت میں داخل ہو چکا ہے تو گویا ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ ایک نور عطا کیا ہے، وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے ایک نور قرار دیا ہے، یمشی بہ، کہ اس نور کے ذریعے سے وہ عبور کر رہا ہے فی الناس، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ رفت و آمد کر رہا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، گویا اس سے پہلے وہ ایسی تاریکیوں میں پھنسا ہوا تھا کہ اس سے نکل نہیں سکتا تھا، ہم نے اس کو یہ عنایت کی ہے اور ہماری عنایت کے نتیجے میں اس نے یہ مرحلہ طے کیا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یوں کافروں کے لیے ان کے کرتوت جو ہیں وہ ہم نے خوشنما بنا کر ان کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کر دیے گئے ہیں۔ وَهَكَذَا قَوْلِهِ تعالیٰ، اور اسی طرح خداوند متعال سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے اور آیت اللہ طحرانی اسے کوٹ کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو نیک ہے اور جس نے عمل صالح کو انجام دیا ہے، فرق نہیں کرتا ہے کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے، یہ فرق نہیں کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ اس حالت میں نیک عمل کو انجام دے رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مؤمن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس شرط کے بعد کہ وہ مؤمن ہے، نیک عمل کو انجام دے رہا ہے، تو ہم اسے دوبارہ حیات عطا کریں گے۔ اسی دنیا میں وہ شخص ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ، ہم اس کو دوبارہ حیات عطا کر رہے ہیں۔ اسے حیات کون سی عطا کر رہے ہیں؟ حیاتاً طیبہ، ایسی حیات زندگی دے رہے ہیں کہ جو زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہیں بہترین جزا خداوند متعال یہاں پر عطا کرے گا، بہترین اجر خداوند متعال ایسے عباد کو اور ایسے بندوں کو عطا کر رہا ہے کہ جنہیں
اس عمل صالح کے نتیجے میں حیات طیبہ اسی دنیا میں مل گئی ہے جو عالم مثال کی حیات طیبہ ہے۔ تو اس دو آیات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسی مطلب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ قیامت انفسیہ وسطیٰ سے عبور کرے گا اور اب انسان جو ہے وہ اسلام اعظم کو اختیار کرے گا۔ فرماتے ہیں مخفی نہ ماند کہ در این موقع سالک بے واسطہ آنچ از او مشاہدے می شود ممکن است او را از عجاب و انانیت درگیر و بزرگترین دشمن جانی و قتال او کہ نفس خود اوست با او روبرو گردد۔ یہاں پہ آیت اللہ طحرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس مرحلے میں آپ کے لیے اب مخفی نہیں رہنا چاہیے، یعنی مخفی نہ ماند، آپ کے لیے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ در این موقع سالک بے واسطہ یہ آنچ از خود مشاہدے می کند، یعنی سالک جب عالم مثال میں داخل ہوا، خداوند متعال نے اسے عالم مثال سے متعلق علم دیا، عالم مثال سے متعلق خداوند متعال نے اسے قدرت دی۔ اب علم و قدرت کے نتیجے میں یہ مشاہدہ کر رہا ہے، اپنے گریبان میں جب جھانک کے دیکھے گا تو یہ اپنے اندر جو ہے وہ وہ برزخی چیزوں کو مشاہدہ کرے گا، مثالی چیزوں کو مشاہدہ کرے گا جسے پہلے وہ مشاہدہ نہیں کرتا تھا۔ اب جب وہ چیزیں مشاہدہ کرے گا جسے پہلے وہ مشاہدہ نہیں کرتا تھا تو ممکن است اورا اعجاب و انانیت درگیرت، تو ایسے صورت میں ممکن ہے یہ سالک عجب میں مبتلا ہو جائے، یہ سالک جو ہے وہ انانیت میں مبتلا ہو جائے اور میں کرنے لگے۔ اب جب ایسے ہوگا تو یہ عجب اور انانیت جو ہے یہ بزرگ ترین دشمن جانی و قتال او کہ نفس خود اوست با او روبرو گردد، تو یہ اپنے نفس کے سب سے بڑے دشمن جو عجب ہے، جو انانیت ہے، جو اس کی جان یعنی اس کے نفس کی دشمن ہے، اس سے اب یہ سالک جو ہے وہ روبرو ہوگا۔ چنانچہ در حدیث واردس، یعنی حدیث میں یہ مطلب بھی بیان ہوا ہے کہ اعدا عدو کا نفس قلتی بین جنبیک، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے کہ جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان جو ہے وہ موجود ہے۔ بس آیت اللہ طحرانی اس حدیث سے بھی گویا کہ اشارہ اسی مطلب کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ سالک اب جب چیزیں مشاہدہ کرے گا تو عجب میں مبتلا ہو جائے گا۔ و اگر در این حال عنایت ربانی اورا انقاذ نکند بے کفر اعظم مبتلا می شود۔ اب یہاں اگر خداوند متعال کی توجہ اور عنایت اور لطف اس سالک کے شامل حال نہ ہو تو ممکن ہے یہ سالک جو ہے وہ غرق ہو جائے اسی عجب کے اندر اور اسی انانیت کے اندر اور کفر اعظم میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا یہاں اس سالک کا وظیفہ ہے کہ اسلام اعظم اختیار کرے اور دوبارہ سر تسلیم خم کرے۔ و بہمین کفر اشارے فرمودند، اسی کفر کی طرف اشارہ اس مطلب میں بھی کیا گیا ہے کہ النفس ہی الصنم الاکبر، کہ انسان کا جو نفس ہے وہ سب سے بڑا بت ہے جو میں کرتا رہتا ہے، اور انسان کو جب یہ برزخی اور یہ مثالی تصاویر نظر آئیں گی اور ملکوتی چیزوں کو وہ مشاہدہ کرے گا تو وہ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے، ایسے ہی اصحاب کی طرح جو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی عنایات ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ امام ہیں، ان کے اوپر بھی عنایت ہیں، لیکن ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں، ہمیں بھی خداوند متعال نے رنگ لگایا ہوا ہے۔ یہ جو امام اور نبی کے مقابلے میں اپنے رنگ کا اظہار کر رہا ہے یہ عجب میں مبتلا ہے، یہ انانیت میں مبتلا ہے، یہ شخص کفر اعظم کے بدولت جو ہے وہ اسفل سافلین میں جا سکتا ہے۔ لہٰذا اسی شخص کے لیے جو اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے اور اپنے نفس کے لیے میں کہہ رہا ہے، اس کے لیے بیان ہوا ہے کہ النفس ہی الصنم الاکبر، کہ یہ جو انسان کا نفس ہے یہ سب سے بڑا بت ہے کہ جو اسے گمراہ کر سکتا ہے، جو اسے کفر اعظم میں لے جا سکتا ہے۔ این بت پرستی بود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام از آن بے خدا التجا نمود و دوری از آن را از خدا طلبید، کہتے ہیں یہ وہی بت پرستی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے خداوند متعال کے حضور التجا کی، تقاضا کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس بت پرستی سے جو انانیت ہے، جو عجب ہے، مجھے اس سے نجات عطا کر، صرف مجھے نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی اس سے نجات عطا کر۔ تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 وہاں آپ ملاحظہ کریں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
اور مجھے اور میری اولاد کو اس بت پرستی سے جو نفس پرستی ہے، جو انانیت ہے، جو عجب ہے، اس سے مجھے نجات عطا کر۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی ان آیات کو کوڈ کرنے کے بعد کہتے ہیں چپر ظاہرس کے در حق حضرت خلیل الرحمن پرستش اصنام ممنوع غیر متصورست۔ کہتے ہیں یہ تو بات واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ تقاضا کر رہے ہیں خداوند متعال سے کہ ہمیں بت پرستی سے نجات بخش، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بت پرست نہیں تھے، چونکہ کوئی بھی نبی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی نبی کافر نہیں ہو سکتا ہے، وہ موحد ہے، وہ ہمیشہ خدا ہی کی عبادت کرے گا، کبھی بھی نبی جو ہے وہ اصنام کی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا چپر ظاہر است، یہ بات واضح ہے کہ در حق حضرت خلیل الرحمن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خداوند متعال سے سوال کیا ہے وہ پرستش اصنام ممنوع و مصنوع غیر متصور است، کہ حضرت ابراہیم کے لیے تو یہ بات قابل تصور ہی نہیں ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کریں گے اس دنیا میں، وہ خدا ہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ پس جب خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر خدا سے جو تقاضا کر رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اصنام سے اور ان کی عبادت سے دور رکھ، تو یقینی بات ہے وہ اسی نفس کی عبادت سے دور رہنا چاہ رہے ہیں جو نفس پرستی ہے، کہ جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہمین شرک است کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آن بے خدا پناہ برد و عرض کرد۔ کہتے ہیں یہ وہی شرک ہے کہ جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند متعال کے حضور التجا کی تھی اور خداوند متعال کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من شرک الخفی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تو نہیں تھا کہ گھر کے اندر کسی بت کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے وہ نہیں کرتے تھے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، یعنی شرک خفی جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہم اے میرے پروردگار انی اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شرک الخفی۔ وہ شرک خفی کیا ہے؟ وہ یہی انانیت ہے، وہ یہی عجب ہے کہ میں بھی کہیں خداوند متعال کے سامنے یہ معجزات جو ظاہر کر رہا ہوں میں یہ نہ کہہ دوں کہ یہ میری طرف سے ہیں، جو کمال بھی میں مشاہدہ کر رہے ہیں لوگ میرے وجود کے اندر، یہ میرے وجود کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ کمال حضرت حق متعال کا ہے۔ لہٰذا رسول خدا اسی عجب سے اور اسی انانیت سے خداوند متعال کے حضور پناہ مانگ رہے ہیں اور اس عجب اور انانیت کو شرک خفی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں پس باید سالک بے یاری و مدد الہی تصدیق و نیستی خود نمودے، یعنی سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند متعال کی مدد سے، خداوند متعال کی عنایت سے وہ اپنی نیستی کی تصدیق کرے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی نیست ہوں، کچھ نہیں ہوں میں، و اذعان بے عجز و ذلت و عبودیت و مملوکیت خود نمودے، یعنی یہ سالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، وہ اپنی ذلت کا اظہار کرے۔ کس کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے نہیں، خداوند متعال کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی ذلت، اپنی عبودیت اور اپنے مملوک ہونے کا اظہار کرے کہ میں اللہ کی ملک ہوں، خداوند متعال کا عبد ہوں، خداوند متعال کا بندہ ہوں۔ انانیت را بے درود کند، یعنی اس انانیت کو جو میں ہے اس کو اپنے وجود سے ختم کرے تا کفر اعظم دامن اورا درگیر نہ گیرت، یعنی تاکہ اس کے دامن جو ہے وہ کفر اعظم میں مبتلا نہ ہو۔ لہٰذا کفر اعظم سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے اسلام اعظم موفق آیت کہ وہ اسلام اعظم اختیار کرے اور خود کو خداوند متعال کے حضور سر تسلیم خم کرے اور خداوند متعال کا مطیع ہو جائے۔ اب یہاں پہ آیت اللہ تہرانی نے اس اسلام اعظم کو مکمل طور پر بیان کر دیا ہے۔ یہاں سے باقاعدہ آیت اللہ تہرانی نقل کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض عرفاء اور بزرگان ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جو اپنے لیے میں کا کلمہ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ اپنے کلمات کے استعمال میں دقت کیا کرتے تھے۔ وہ کلمہ جو میں کی دلیل ہو، وہ کلمہ جو ہم کی دلیل ہو، اس میں اور ہم کو وجود سے ختم کر دے اور اس کے لیے بندے کا لفظ استعمال کرتے، یعنی بندہ آ رہا ہے، بندہ جا رہا ہے، بندہ کھا رہا ہے، بندہ سو رہا ہے، یعنی میں کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے۔
ہم کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ عبدیت کا استعمال کرنا ہے کہ میں اس کا عبد ہوں، اس کا بندہ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ لہٰذا دیکھیں بعضی از بزرگان عرفا، بعض ہمارے بزرگ عرفا در دوران عمر انہوں نے اپنی تمام زندگی میں کیا کیا ہے؟ تلفظ بے کلمہ ما و من نہ کر دے، یعنی ان علماء نے، ان عرفا نے اپنی تمام زندگی میں اپنے لیے نہ تو ہم کا کلمہ استعمال کیا اور نہ ہی میں کا کلمہ استعمال کیا۔ وہ ہمیشہ می گفتن، اور ہمیشہ جو یہ اپنے لیے کلمہ استعمال کرتے تھے وہ کہتے تھے بندے آمد بندے رفت، یعنی اللہ کا بندہ آیا ہے، اللہ کا بندہ جا رہا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو عبد الہی ہے، بندہ ہے اللہ کا۔ وبعضی دیگر تفصیل میدادند، بعض ہمارے دوسرے عرفا ایسے تھے کہ جو بات کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ آنچیرا کہ از حسن و جمال و مستند بذات حق بود بے ان نسبت میدادن، یعنی جو بھی کمال تھا، حسن تھا، جمال تھا، اسے خداوند متعال کی طرف نسبت دیا کرتے تھے۔ وہ ہر چے راجب آنان بودے، اور جو ان سے متعلق تھا، وساحت قدس الہی از آن بری بودے، اور خداوند متعال کی ذات اس چیز سے جو اس کے متعلق ہے اس سے مبرہ تھی، اسے خود اپنی طرف جو ہے وہ نسبت دیتے تھے اور خداوند متعال کی طرف اسے منسوب نہیں کرتے تھے۔ و آنچے ممکن بود استنادش بے خود آنہا و خدا، یعنی وہ چیز جو خود ان کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی تھی اور خداوند متعال کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی تھی، اسے کلمہ جم سے استعمال کرتے تھے، بے صیغہ جم مثل ما و نحنو می آوردن، اس کے لیے وہ جمع کا کلمہ استعمال کرتے تھے کہ ما اور نحنو کا کلمہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ صیغہ جمع ہے۔ و این طریق را از داستان حضرت خضر و موسیٰ علیہم السلام استفادے نمودہند، آنجا کے خضر فرمود، کہتے ہیں یہ جو تفصیل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں نا، اس تفصیل کو ہم نے اپنی طرف سے نقل نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور حضرت خضر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جو واقعات ہیں قرآن مجید میں، ان واقعات کو اگر آپ دقت سے مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، قرأت کریں، تلاوت کریں تو وہاں آپ کو ان کی حقیقت جو ہے وہ بخوبی واضح ہو جائے گی کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 79 میں حضرت خضر علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس طرح سے یہ مطلب جو ہے یہ اس داستان میں موجود ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، یعنی وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے، فَأَرَدْتُ تو میں نے ارادہ کیا، ان اعیبها کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار بنا دوں تاکہ کوئی ان کو کشتی کو ان سے چھین نہ لے۔ یہ کشتی ہے، معیوب ہے، اس میں کسی کو کوئی رغبت نہیں ہوگی، یہ میں نے کیا، کیوں؟ چونکہ اس میں وہ حسن اور وہ جمال نظر نہیں آ رہا، لہٰذا فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا ان اعیبها اس کو معیوب کر دوں، چون عیب بذات الہی استناد ناپذیر، یعنی عیب کو خداوند متعال کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی تھی، لہٰذا بصیغہ مفرد آوردے، اسے مفرد کے کلمے کے ساتھ، فَأَرَدْتُ مفرد کا کلمہ ہے، وہ خود نسبت دادے اور اپنی طرف اس کو نسبت دی ہے، اس عیب کو خداوند متعال کی طرف نسبت نہیں دیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنَيْن، لیکن وہ جو غلام ہیں، وہ جو جوان ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 80 اور 81 اس کو دیکھیں تو یہاں پر حضرت خضر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کلمہ جو استعمال کر رہے ہیں فَأَرَدْنَا، یہاں کلمہ اردنا نا کا کلمہ، یعنی میں اور خدا دونوں کو بیچ میں یہاں پر شامل کیا ہے۔ یعنی اس لڑکے کا کیا مسئلہ تھا، اس غلام کا، اس کے والدین مؤمن تھے اور ہمیں اس کے متعلق یہ اندیشہ تھا کہ یہ کفر اختیار کر جائے گا، سرکشی میں مبتلا ہو جائے گا، پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے میں ایک ایسا فرزند دے، ایک ایسی اولاد دے جو پاکیزہ ہو، بہتر ہو، محبت کرنے والی اور ان سے اچھی ہو۔ ان آیات کو آپ ملاحظہ کر لیں جنہیں آیت اللہ طہرانی نے یہاں پر نقل کیا ہے۔
لہٰذا ان آیات کو نقل کرنے کے بعد آیت اللہ طحرانی یہ بات کہتے ہیں، چون قتل ممکن است استناد بے حضرت خضر و بے خداست، یعنی قتل کی نسبت جو ہے وہ حضرت خضر کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے اور خدا کی طرف بھی دی جا سکتی ہے، لہٰذا بے صیغہ جمع آوردے شدے، یہاں پر جمع کا کلمہ جو ہے وہ استعمال اسی وجہ سے کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، سورہ کہف کی آیت نمبر 82، اس کو ملاحظہ کریں کہ یہاں کہتے ہیں کہ اور وہ جو دیوار ہے تو وہ اسی یتیم لڑکوں کی ہے کہ اس کے نیچے دونوں کا خزانہ موجود ہے، ان کا باپ نیک شخص ہے، لہٰذا آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو جب پہنچ جائیں تو یہ اس سے اپنا خزانہ نکال دیں۔ یہ خداوند متعال کی ایک رحمت ہے، ایک عنایت ہے ان کے لیے۔ تو اب چون توجہ بے خیر و ارادہ کمال و نفع مستند بذات الہی است، لہٰذا نسبت بے پروردگار دادے شدے۔ اب یہاں پر چونکہ ایک خیر کی نسبت دینی ہے، ایک ارادہ کمال کی نسبت دینی ہے، ایک نفع کی نسبت دینی ہے، تو یہاں حضرت خضر نے اسے اپنی طرف نسبت نہیں دیا بلکہ خداوند متعال کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت دی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہم چنین از سخنان حضرت ابراہیم علیہ السلام این طریقے از تکلم مشہود است و آنجا کے گفت، یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 سے 80 نمبر آیت تک حضرت ابراہیم کا بھی جو ہے وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، یعنی وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی نے میری کیا کی ہے، ہدایت کی ہے، والذی ہوا یطعمنی و یسقین، اور وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور وہ مجھے کیا کرتا ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، پانی بھی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ در اینجا مرض را بے خود و شفا را بے خدا نسبت دادے، یعنی بیماری کو اپنی طرف نسبت دی ہے، خدا کی طرف نہیں دی ہے، لیکن شفا کو اپنی طرف نسبت نہیں دی بلکہ خداوند متعال کی طرف نسبت دی ہے۔ رسیدن بے مقام اسلام اعظم و رفض انانیت نفس کہ محل بروز و ظہور شیطان اس باید پہ توفیق الہی صورت کردت۔ یہاں پر آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ مقام اسلام اعظم پر پہنچ جانا و رفض انانیت، اور اپنے وجود سے انا کو، میں کو، منیت کو اپنے نفس سے ختم کرنا، یہ جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ایک سالک کے لیے۔ لہٰذا رسیدن بے مقام اسلام اعظم، اسلام اعظم کے مقام پر پہنچ جانا، و رفض انانیت نفس، اور اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں، جو انانیت ہے، ان سے دستبردار ہونا توفیق الہی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آخری پیراگراف ہے جس میں آیت اللہ طحرانی در واقع اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ ایک مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے سید حسن آغا قاضی طباطبائی، ان کے ایک استاد تھے حاج امام قلی نخجوانی، ان سے متعلق یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ در اخلاقیات و معارف الہیہ مراتب استکمال را تھے می نمودے گوید، یعنی جس استاد کے پاس آغا قاضی کے بیٹے بیٹھ کر باقاعدہ تلمذ کرتے تھے، استفادہ کرتے تھے، اس کے متعلق ہے۔ جملہ دیکھیں کہ حاج امام قلی نخجوانی، حاج امام قلی نخجوانی کے استاد معارف مرحوم آغا سید حسن آغا قاضی، والد مرحوم آغا حسن مرزا علی قاضی، یعنی مرزا علی قاضی کے والد آغا حسن قاضی، ان کے استاد آغا امام قلی نخجوانی، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ در نزد مرحوم سید قریش قزوینی در اخلاقیات معارف الہیہ مراتب استکمال را تیمی نمودے، یعنی وہ آغا امام قلی نخجوانی جو تھے، جو آغا قاضی کے والد کے بھی استاد تھے، وہ اپنے استاد سید قریش قزوینی کے خدمت میں معارف الہیہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور وہاں پر کمال حاصل کرتے تھے۔ ان کے متعلق ہے پس از آن کے بسن پیری و کہولت رسیدم، یعنی جب میں، وہ کہتے ہیں استاد کہتے ہیں کہ جب میں بڑھاپے میں پہنچ گیا، کہولت کی سن میں پہنچ گیا، تو شیطان را دیدم، میں نے شیطان کو دیکھا کہ بے ہر دو یہ ماں در بالائے کوہی استادیم، کہ میں بھی اور شیطان بھی میرے ساتھ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں،
من دست خود را بر محاسن خود گزار دے، میں نے اپنی داڑھی کو یوں ہاتھ میں لیا و بے او گفتم، اور میں نے شیطان سے کہا کہ مارا سن پھیری و کہولت فرا گرفتے، کہ اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری داڑھی کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، اگر ممکن است از من درگزر، اے شیطان اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو میری جان بخش دو، مجھے اب دیکھ رہے ہو میں اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں۔ شیطان گفت، تو شیطان نے کیا کہا، این طرف را نگاہ کن، شیطان نے کھائی کی طرف دکھایا اور کہا کہ اس طرف دیکھو، وقتی نظر کردم در رئی بسیار عمیق دیدم، جب میں نے اس کھائی کی طرف دیکھا تو وہ بہت ہی گہرا ایک جو ہے وہ عمیق اور نہایت ہی گہری ایک کھائی تھی، کہ شدت خوف و ہراس عقل انسان مبہوت می ماند، کہ اس کھائی کو دیکھ کے انسان کی عقل جو ہے وہ خوف و ہراس سے مبہوت ہو جائے، پریشان ہو جائے اس کھائی کو دیکھ کے۔ شیطان گفت، تو اب شیطان نے مجھے یہ کھائی دکھانے کے بعد کہا، در دل من رحم و مروت و مہر قرار نہ گرفتے، کہ اے آغائے قریشی میرے دل کے اندر کسی قسم کا رحم اور کسی قسم کی مروت، عطوفت، مہربانی میرے وجود میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر چنگال من بر تو بند گردد، اگر میرا یہ کانٹا تمہارے اوپر پھنس گیا، جائے تو تہ درے، تمہاری جگہ اسی جو کھائی ہے اس کے کونے میں اور نیچے جو ہے نا تہ کے اندر خواہد بود، وہاں ہوگی کہ تماشا می کنی، کہ تم اب کھائی کے نیچے جا کر گر چکے ہو، تو پس میرے نزدیک جو ہے وہ کسی قسم کی امان نہیں ہے۔ پس خلاصہ مطلب کہ انسان جب اس عالم ناسود سے عالم مثال میں عبور کرتا ہے اور وہاں وہ کچھ چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے اندر عجب اور انانیت آ جاتی ہے، لہٰذا وہاں پر وہ خداوند متعال سے مدد کو طلب کرے اور خود کو خداوند متعال کے تسلیم کر دے۔ اس مرتبے میں جو یہ انسان خود کو خداوند متعال کے تسلیم کر رہا ہے، اس مرحلے کا نام اسلام اعظم ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ جلدی میں ان تمام مطالب کو آپ کی خدمت میں نقل کریں جو اسلام اعظم سے متعلق تھے۔ ممکن ہے ہمارے بیان میں کافی حد تک خامیاں کوتاہیاں موجود ہوں، جس کو آپ بزرگواری کر کے انشاءاللہ اسے درگزر فرمائیں گے۔ اگر کہیں کوئی سوال ہو تو آپ اپنی واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اسی درس کے جو لنک باکس ہے اس کے اندر آپ جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو اپنی عبادت قرار دیتے ہوئے اسے قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمیں اس نورانی معارف کو اچھے انداز میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور اسی طرح سے ہمیں اسلام اور مسلمین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ ہے اور آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت صاحب العصر والزمان کی ظہور کی دعا کے ساتھ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر میں نائب الزیارہ بھی ہیں۔ نہایت شکریہ، جزاک اللہ، سلامکم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔